خوش آمدید۔ آج ہم ذرا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے یہ ہمارے کام کرنے اور سیکھنے کے طریقوں کو کیسے بدل رہی ہے۔ جی بالکل۔ ہمارے پاس کچھ رپورٹس اور مضامین ہیں جو ریموٹ ورک، آن لائن کاروبار اور خاص طور پر اے آئی کے اثرات پر بات کرتے ہیں۔ اور پاکستان میں نوجوانوں کے لیے کیا چیلنجز ہیں، کیا مواقع ہیں، اس پر بھی۔ تو آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ سمجھیں کہ اس نئے ماحول میں کیا ہو رہا ہے، کون آگے بڑھ رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک، تو دیکھیں سب سے بڑی تبدیلی تو شاید یہ ریموٹ ورکنگ ہی ہے۔ اچھا؟ جی، اس کا بڑا فائدہ ذرائع بتاتے ہیں وہ لچک ہے، یعنی آپ کب کام کریں، کہاں سے کریں، اس میں آزادی۔ صحیح۔ لیکن یہ صرف سہولت کی بات نہیں، اصل میں اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ملازمین جو ہیں وہ سفر کے خرچے میں کافی بچت کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے، روز کا آنا جانا۔ بالکل۔ اور کمپنیاں ان کے لیے بھی دفتری اخراجات میں کافی کمی آ سکتی ہے۔ ایک رپورٹ کہتی ہے کہ تقریباً $11,000 سالانہ فی ملازم۔ $11,000؟ یہ تو بہت بڑی رقم ہے۔ کمپنیوں کے لیے تو یہ بہت پرکشش بات ہوگی۔ یقیناً۔ اور ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ 37% ریموٹ ملازمین کہتے ہیں کہ وہ زیادہ پیداواری ہیں، زیادہ کام کر پاتے ہیں۔ اچھا، یہ تو عام خیال کے تھوڑا خلاف ہے۔ جی، اور کمپنیاں اب پوری دنیا سے جہاں سے چاہیں بہترین لوگ بھرتی کر سکتی ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا فائدہ ہے۔ پاکستان کے حوالے سے کیا صورتحال ہے؟ پاکستان میں دیکھیں تو ای کامرس بہت تیزی سے بڑھا ہے۔ ہاں، یہ تو نظر آ رہا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق تقریباً 2 کروڑ انٹرنیٹ استعمال کرنے والے ہیں۔ اب یہ جو روایتی دکاندار ہیں ان کے لیے یہ چیلنج بھی ہے اور موقع بھی۔ جی، بہت بڑا موقع بھی۔ بس ضرورت ہے ایک ویب سائٹ کی، پیمنٹ سسٹم کی۔ ویسے کیش آن ڈیلیوری ابھی بھی بہت چلتا ہے یہاں۔ ہاں، وہ تو ہے۔ اور پھر آن لائن مارکیٹنگ، سوشل میڈیا وغیرہ پر۔ لیکن یہ جو نیا طریقہ ہے ریموٹ ورک والا، کیا اس میں سب کچھ اچھا ہی ہے یا کچھ مسائل بھی ہیں؟ نہیں، مسائل تو ہیں، ضرور ہے۔ ایک بڑا مسئلہ تنہائی کا ہے، اکیلے کام کرنا۔ وہ تو ہو سکتا ہے۔ جی، اور اس کا ذہنی صحت پر وہ منفی اثر پڑ سکتا ہے۔ پھر گھر سے کام کرتے ہوئے توجہ بھٹکنا۔ ہاں، وہ تو بہت عام ہے۔ بچے ہیں، گھر کے کام۔ بالکل۔ اور ٹیم کے ساتھ مل کر کام کرنا، وہ رابطہ رکھنا، اس میں بھی کبھی کبھی مشکل آتی ہے۔ مینیجرز کو بھی اعتماد بنانے میں وقت لگ سکتا ہے۔ صحیح۔ ان چیلنجز سے نمٹنے میں تو پھر ٹیکنالوجی ہی مدد کرتی ہوگی نا؟ اور ٹیکنالوجی کی بات کریں تو آج کل اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کا بڑا شور ہے۔ جی، بہت زیادہ۔ اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے کام کی دنیا پر؟ اثر تو بہت گہرا ہے۔ ایک رپورٹ کہتی ہے کہ 86% کمپنیاں مانتی ہیں کہ اے آئی ان کے کام کرنے کا طریقہ بدل دے گی۔ 86%؟ جی۔ اور یہ کچھ نوکریاں جیسے ڈیٹا انٹری وغیرہ وہ تو شاید کم ہو جائیں گی۔ یہ تو خدشہ ہے لوگوں کو۔ ہاں، لیکن اندازہ یہ بھی ہے کہ 2030 تک کوئی 170 ملین نئی نوکریاں پیدا بھی ہوں گی۔ 170 ملین؟ واہ! کس قسم کی نوکریاں ہوں گی یہ زیادہ تر ٹیکنیکل ہوں گی، جیسے مشین لرننگ کے ماہر جو کمپیوٹر کو سکھاتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ، روبوٹکس انجینئرز، اس طرح کی۔ تو مستقبل میں کامیاب ہونے کے لیے نئی مہارتیں سیکھنی پڑیں گی۔ کون سی مہارتیں اہم ہوں گی؟ دیکھیں، تکنیکی مہارتیں تو ہیں ہی، جیسے مشین لرننگ، ڈیٹا پروسیسنگ، سائبر سیکیورٹی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اے آئی ٹولز استعمال کرنا آنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ اہم شاید تخلیقی سوچ اور اڈیپٹیبلٹی، یعنی نئے حالات میں خود کو ڈھال لینا، یہ بہت ضروری ہوگا۔ صحیح کہا۔ یہ ساری تبدیلیاں یہ نوجوان نسل کے لیے تو خاص طور پر بہت اہم ہیں۔ ان کے لیے کیا مواقع ہیں اور کیا خدشات ہیں؟ دیکھیں، مواقع تو بہت ہیں۔ ڈیجیٹل خواندگی صرف ٹول استعمال کرنا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا کہ کون سی معلومات ٹھیک ہے، کون سی نہیں۔ تنقیدی سوچ، یہ اہم ہے۔ جی۔ پھر آن لائن کورسز ہیں، موکس جنہیں کہتے ہیں، ان سے نئی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، فری لانسنگ کر سکتے ہیں، ای کامرس کر سکتے ہیں، کمائی کے بہت راستے ہیں۔ اور خدشات کیا ہیں؟ کیا چیز پریشان کرتی ہے؟ خدشات بھی ہیں۔ ایک تو یہ ڈیجیٹل خلفشار ہے، سوشل میڈیا، گیمنگ، چھوٹی چھوٹی ویڈیوز، ان سے توجہ کم ہو رہی ہے۔ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے۔ جی، ذہنی دباؤ بھی بڑھتا ہے۔ پھر یہ انفلوئنسرز کا دباؤ، خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنا، معلومات کا اتنا زیادہ بوجھ ہے کہ سمجھ نہیں آتا کیا کریں کیا نہ کریں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ ٹیکنالوجی سے دور بھاگ جائیں؟ نہیں، دور بھاگنا تو حل نہیں۔ اصل بات ہے ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال، بامقصد استعمال۔
یہ سمجھنا کہ ہمیں کیا چاہیے، کیوں چاہیے۔ یعنی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا۔ بالکل، خود کو اپڈیٹ رکھنا، نئی چیزیں سیکھتے رہنا، لیکن ساتھ ساتھ کتابیں پڑھنا، باہر نکلنا، ورزش کرنا، یہ چیزیں بھی ضروری ہیں۔ توازن قائم کرنا ایک طرح سے۔ جی، اور یہاں والدین اور اساتذہ کا کردار بہت اہم ہے۔ وہ رہنمائی کریں، تنقیدی سوچ پیدا کرنے میں مدد کریں، خود احتسابی سکھائیں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ڈیجیٹل تبدیلی جو ہے وہ مواقع تو بہت لا رہی ہے، کام میں آسانی، کاروبار کے نئے طریقے، معلومات تک رسائی۔ جی، بے شمار مواقع۔ لیکن ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں نئی مہارتیں سیکھنی ہوں گی، چیلنجز سے نمٹنا ہوگا، جیسے تنہائی ہے، خلفشار ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ٹیکنالوجی کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا ہوگا، نہ کہ اس میں کھو جانا ہے۔ بالکل، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ جی، اور یہ ہمیں ایک سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ہم یعنی افراد اور پورا معاشرہ کیسے وہ توجہ اور وہ سمجھ پیدا کر سکتے ہیں کہ ان ڈیجیٹل آلات کو حقیقی ترقی کے لیے استعمال کریں، بجائے اس کے کہ صرف ان کی چکا چوند میں گم ہو جائیں۔ یہ واقعی ایک اہم سوال ہے جس پر ہم سب کو سوچنے کی ضرورت ہے۔